يقبل إلا طيبا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ کھانے کے بارے میں، کمانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے مومنین کو رسولوں کے برابر حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جب رسولوں کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور عمل کرو، اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، اس کو پاک کر کے کھاؤ۔ اب رسولوں کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم، مومنین کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا تھا، اس لمبے سفر کی وجہ سے اشعث، اس کے بال پراگندے تھے، اغبرا، چہرہ غبار آلود تھا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اس نے پھیلا رکھا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا قبول کر، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ حالانکہ فرمایا وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کا کھانا حرام تھا، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام کھانے سے پال پوس رہا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں اس کے لیے یہ دعا قبول کی جائے گی؟ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، معلوم ہوا یا کو وہ عمرے کا سفر ہے یا حج کا سفر ہے یا کسی عبادت کی نیت سے اس کا سفر تھا، اس میں بھی قبولیت دعا کی ساری نشانیاں پائی گئی۔ پھر مسافر کی دعا تو ویسے فرمایا کہ قبول ہوتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں دعا کی قبولیت کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن کھانا پینا حرام کا، لباس حرام کا، جسم جو ہے حرام چیز سے پال پوس رہا ہے، فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یا ربی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کی غذا حلال ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق۔